वेलकम बैक। और हमें एक और मेहमान ने ज्वाइन किया है, सफदर आराई साहब, जो डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे मिजाज हैं? सही शख्सियत चुनी उन्होंने कि गलत होगा तो मैं छोड़ूंगा नहीं। असल में देखें, अभी हम थोड़ी देर पहले जब बात भी कर रहे थे, इस हमारे मुल्क के अंदर अगर आप सच कहेंगे तो उसकी सज़ा आपको मिलेगी। ऐसे ही है, चाहे किसी भी टॉपिक को ले लें। अगर आप कहेंगे कि जी एजुकेशन के अंदर कोई बुराई है, एजुकेशन का डिपार्टमेंट सही काम नहीं कर रहा, तब भी आप गलत हैं। हेल्थ के इश्यूज़ को ले लें, रोड के इश्यूज़ के ले लें। हमारे मुल्क के अंदर जब भी आप सच कहेंगे ना तो उसकी सज़ा आपको भुगतनी पड़ेगी, सज़ा आपको मिलेगी, किसी भी सूरत में हो। वो चाहे आपकी बदनामी की सूरत में हो, चाहे आपके ऊपर क्रिटिसिज्म किया जाए, चाहे आपको बदनाम किया जाए, तो वो मुख्तलिफ ज़ावियों से होता है। लेकिन सच कहना मुझे लगता है कि हमारे मुल्क में शायद जुर्म है। बर्दाश्त नहीं है, हम किसी को कर नहीं सकते बर्दाश्त। अब जब भी आप किसी को, अभी मैं आ रहा था तो पूरा इन्होंने ये एक्सपो की वजह से पूरा रोड ब्लॉक किया हुआ है। यही एक आम आदमी, एक आम जो जिसको एम्बुलेंस के अंदर जाना है, एम्बुलेंस आप रोक के खड़े हैं, मोटरसाइकिल आप रोक के खड़े हैं, किसी भी जगह पर आप आवाम को सहूलत नहीं दे सकते। अगर आपको सिक्योरिटीज़ के इतने इश्यूज़ हैं तो आप इस मुल्क में जो सिक्योरिटी का निज़ाम है उसको बेहतर करें। एक गरीब आदमी जिसको सुबह ऑफिस पहुंचना है, उसको 3-3 घंटे आपने लाइन पर खड़ा कर दिया, उसकी सहूलत उसको आप फराम नहीं कर सकते। आपको सिर्फ अपनी सहूलत को देखना है, आपको ये देखना है कि जी मसला क्या है। आप अपनी सिक्योरिटी को देख रहे हैं, लेकिन एक आम आदमी रोड पे लुट रहा है, आम आदमी से स्नैचिंग हो रही है, उसके लिए सिक्योरिटी नहीं है इस मुल्क के। अच्छा, एक बात मैं आपसे सफदर भाई ये करूंगा, बड़ा आपके बारे में जो मुझे चीज़ें तफसीलात आ रही हैं, थोड़ा सा हाथ हौला रख के आंसर दीजिएगा। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि सीसीटीवी कैमरास जो लगे, चलान तो दबादब हो रहे हैं, उस गाड़ियों के भी चलान हो रहे हैं जो बंदा मर गया, उसकी गाड़ी चोरी हो गई, जो 6 महीने पहले 4 के चलान हुए हैं, 6 महीने पहले वो चोरी हो चुकी हैं, कंप्लेन दर्ज है, लेकिन वो पता ही नहीं है कि गाड़ियां कहाँ उनकी। ठीक है, सब कुछ देखा जा रहा है। इवन तो एक गैर हतमी गैर सरकारी नताइज भी सर ऑफिस से निकल के अपनी सेक्रेटरी के साथ जा रहे थे, उनकी बड़ी अच्छी अच्छी तस्वीरें आ गई। तो लेकिन डाकुओं को नहीं पकड़ा जाता, उसमें डाकुओं की शक्ल नहीं आती। तो क्या ऐसा कोई फॉर्मूला है कि आपके कैमरों में सिर्फ डाकू नहीं आएंगे, बाकी सब आएगा? देखिए, फेस रिकॉग्नाइजिंग सिस्टम CPK ने लगाया था शहर के अंदर, कराची में मुख्तलिफ जगह पर ये कैमरे निस्ब किए गए थे, जिसपे इन्होंने किया यह था कि कोई भी ऐसा फ़र्द जो किसी मुकदमे में मतलूब होगा या किसी भी FIR में मुलविस होगा तो उसका फेस रिकॉग्नाइज कर दिया जाएगा। आज तक 2 साल हो गए सिस्टम को लगे हुए, एक मुलजिम सिर्फ डिफेंस पुलिस ने गिरफ्तार किया था। ये निज़ाम है। आप कहते हैं ई चालान का सिस्टम है, आपने यही ई चालान का सिस्टम पाकिस्तान के सूबे पंजाब में भी है। वहाँ 200 रुपये चालान है, आप मैक्सिमम 300 रुपये है, तो यहाँ आप ले रहे हैं लोगों से हज़ारों रुपये। अब मैं फिर बात करता हूँ, दोस्त मुझसे नाराज़ होते हैं। आपने इस मुल्क की सड़कों की हालत देखें क्या है शहर के अंदर। कोई एक सड़क आप मुझे दिखा दें चंद एक के अलावा जो सही हो, जिसकी मुरम्मत की हो, जहाँ सिग्नल सही हो। ई चालान सिस्टम आपने कह रहे हैं जी करोड़ों रुपए का चालान कर दिया। भाई, करोड़ों रुपए का चालान आपको भरेगा कौन? 99.9% व्हीकल्स जो है वो लोगों के नाम पर नहीं है, मोटरसाइकिलें लोगों के नाम पर नहीं है। एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में आप चले जाएं, गाड़ी ट्रांसफ़र करने के लिए चले जाएं, सबसे पहले वो आपको बताएंगे कि जी मुझे आप क्या देंगे, मेरा आप क्या ख्याल करेंगे, गाड़ी तो बाद में आपको ट्रांसफ़र करके देंगे। ये ई चालान का जो सिस्टम है ये तरक्की पज़ीर ममालिक में तो चल सकता है। कराची की इस वक्त जो सूरत हाल है, आप ये देखें, एक बारिश होती है 3-3 दिन तक रोडों में पानी खड़ा रहता है। आप पहले ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कराची का, इसको बेहतर करें। आपने करोड़ों अरबों रुपया जो कैमरों पे लगाया है, यही पैसा आप लगाते हैं कराची का जो सड़कें हैं उनको बेहतर करने के लिए। उसके बाद आप यही चालान का सिस्टम लेके आते हैं तो शायद उसके अंदर कोई बेहतरी आती। लेकिन मैं एक बात बोलूंगा सफदर भाई कि ना इतने चालान हो चुके हैं कि सारे कैमरों के पैसे वसूल हो चुके हैं। और मैं डिफरेंस बताऊं आपको, सिर्फ 2 डिफरेंसेस बताऊंगा। ड्राइविंग लाइसेंस कराची एंड लाहौर का जो जुर्माना है, कराची के अंदर अगर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आपको 20,000 का चालान है। सिमिलैरिटी पर लाहौर में 200 रुपए का चालान है। इसी के साथ 1 वे की खिलाफ वर्जी, यानी 1 वे आप अगर गाड़ी लेके जा रहे हैं तो उस पर 25,000 का कराची में चालान है और 2,000 रुपए का लाहौर में चालान है। तो मतलब इतना मेजर डिफरेंस। देखिए, अब मैं आपको बताऊं, हम सारे यहाँ से उठते हैं, हम चलते हैं, ट्रैवल करेंगे लाहौर। आप अगर लाहौर को कराची से इस वक्त कंपेरिजन नहीं कर सकते, हम किसी पे तनकीद नहीं करते, किसी हुकूमत पे तनकीद नहीं करते, लेकिन आप देखें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वहाँ की हुकूमत ने डिलीवर किया है। मैं भी इस शहर का बासी हूँ, मैं भी इस सूबे में पैदा हुआ हूँ, मेरे भी हकूक़ हैं, मुझे भी इस मुल्क का आइन और कानून हक देता है कि मैं बात करूँ। लेकिन बताएं मैं बात किस पे करूँ? आप महंगाई को देख लें, आप रोडों की हालत देख लें, एजुकेशन की हालत देख लें, हेल्थ की हालत देख लें।
اسی کے بنسبت آپ چلے جائیں یہاں سے 2 گھنٹے ٹریول کر کے بائی ایئر پنجاب، اور وہاں آپ جا کے دیکھ لیں آپ کو زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا. بالکل ایسے ہی ہے. اور روشن بھائی آپ کی طرف آتے ہیں. روشن بھائی بڑا اچھا جو اللہ سے انہوں نے کریکشن ایک جوڑا میرے ذہن میں بھی آیا. میں ڈی ہائیڈریشن پہ چاہوں گا کہ روشن بھائی آپ بات کریں. دیکھیں ڈاکٹر صاحب کی بات کو میں آگے بڑھانا چاہوں گا کہ اس وقت جو لوگوں کے گھروں میں جو مسائل ہیں وہ اگر میڈیکل کے حوالے سے ہیں تو جتنے لوگ پریشان حال ہیں میں ان کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں. ڈاکٹر صاحب کی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ آپ پانی کا استعمال زیادہ کریں. دیکھیں جیسے کہ آپ پانی لے رہے ہیں، پانی کا انٹیک رکھیں، اتنا رکھیں کہ آپ دن میں 3-4 مرتبہ واش روم ضرور جائیں کہ آپ کا سرکل جو ہے نا پورا ہو جائے، کہ آپ کا انلیٹ اور آؤٹ لیٹ بہتر ہو. نہیں ڈیٹاکسڈ ہوتے ہیں جب آپ کی باڈی تو آپ کے نیگیٹو تھاٹس بڑے کم ہو جاتے ہیں. یہ میں نے بڑے آپ کی اچھی بات ہے. اور جہاں پر ڈی ہائیڈریشن کی بات ہے نا، روشن بھائی کی بات سے میں ایک چیز ذہن میں ہے کہ ڈی ہائیڈریشن کیا ہے؟ پانی کے اندر سے باڈی کے اندر سے پانی ختم ہو جانا. تو باڈی اپنا وہ اثر نہیں دکھاتی جو اس کو دکھانا چاہیے. اسی طریقے سے زندگی کی ڈی ہائیڈریشن، نماز کو دور کر دیں، لیٹ کر دیں، نہ پڑھیں تو زندگی کے امور میں سے اثر ختم ہوتا چلا جاتا ہے. ایسے ہی ہے بالکل ایسے. دیکھیں یہ تو اللہ کے احکامات کیا ہیں، اللہ نے جو احکامات بتائے اس پہ عمل کریں. آپ کی زندگی بہت اچھی گزرے گی، سکسیسفل گزرے گی. آپ دنیا میں اچھی طریقے سے آئیں گے، اچھی طریقے سے جائیں گے. مگر اس میں یہی ہے، بنیادی تو یہ ہے کہ آپ اللہ کے نام سے اسٹارٹ کریں، نماز پڑھیں، روزے رکھیں، اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پہ عمل کریں، لوگوں کا دل نہ دکھائیں، لوگوں کا بھلا کریں. لوگوں کی بھلائی میں آپ کی بھلائی چھپی ہوئی ہے. سبحان اللہ. یہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. لوگوں کو تنگ کر کے سمجھتے ہیں، خوش ہوتے ہیں. یقین مانے جو کسی کو ذرا سی تکلیف دیتا ہے وہ خود اس سے 50 گنا 100 گنا زیادہ تکلیف میں آتا ہے. ظاہر نہیں کرتا ہے، وہ ظاہر نہیں کرتا ہے مگر وہ پریشان ہوتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو. آپ ذرا سی اب کسی کو خوشی بانٹ دیں، یقین مانے آپ کے گھر میں خوشیوں کا ڈھیر لگ جائے گا. آپ کسی کے ساتھ نیکی کر لیں، آپ کے ساتھ نیکیوں کا ڈھیر لگ جائے گا. میں کہہ رہا ہوں اللہ کے ساتھ سودا تو کر کے دیکھیں. ہم جو ہے نا سیلفش ہو گئے ہیں، ہم اپنا فائدہ سمجھتے ہیں. ہم بلڈنگیں بنا کے 10 بلڈنگیں بنا لی، خسارے میں چلے گئے کیونکہ وہ اپنی ہے نہیں. کورٹوں میں کیس چل رہے ہیں، آپ کوئی کورٹوں میں جا کے جو ہے نا وہ مطلب رسوائی ہو رہی ہے اور پھر وہ آپ کے کام نہیں آ رہا. ایک صاحب کو میں جانتا ہوں، انہوں نے کوئی 30 سال پہلے ایک پروجیکٹ لانچ کیا تھا. اچھا انہوں نے جب دیکھا کہ ریٹ بڑھ گئے وہ پروجیکٹ روک دیا. جب ان کی عمر 80 سال کی ہوئی اس کے بعد انہوں نے اسی پروجیکٹ کو جو کہ انہوں نے 15 لاکھ کے بیچے تھے 3 کروڑ کر دیے. لوگوں سے لیے بیچارے، کئی لوگوں نے تو کئی لوگ مر گئے، کئی لوگ مطلب انہوں نے پھر دوبارہ ری شیڈولنگ کر کے 3 کروڑ میں لے لیا. لینے کے بعد پتہ یہ چلا جب انہوں نے پروجیکٹ بنایا تو ایک مطلب میری نظر پڑی ان کے اوپر کہ یہ صاحب ہے. تو میں نے ان کو غور سے دیکھا، میں نے کہا یہ تو خود 80 سال کے ہیں. 6 مہینے کے بعد وہ سب مر گئے. کیا کمایا انہوں نے؟ کس کے لیے کمایا؟ بچے ان کو دعائیں دیں گے، جو بد دعائیں ان کو ملی آپ سوچیں. میں کہتا ہوں اللہ ان کی بھی مغفرت کرے، اللہ ایسے اور لوگوں کو بھی ہدایت دے کہ جو لوگ کسی کا دل دکھاتے ہیں. آپ کم از کم جو پریشان حال ہیں، جو مجبور ہیں، کسی مشکل میں پڑے ہوئے، یار آپ ان کی مشکلیں حل کرو، ان کے لیے آسانیاں بانٹو. آپ کو اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ آسانیاں بانٹے گا. انشاءاللہ. اتنا بڑا یہ کام ہے. اگر یہی کام کر کے چلیں گے نا، آپ کے گھر میں تنگ دستی نہیں ہوگی، پریشانی نہیں ہوگی، خوشحالی ہوگی، بچے خوش رہیں گے. یار یہ سودا اچھا ہے یا وہ سودا اچھا ہے کہ آپ جو ہے وہ لوگوں کو سلوک دیں. بیوہ کا ہمیں میسج آیا ہے، انہوں نے یہ کہا کہ مجھے کچھ عرصے میں مطلب ڈیفرنٹ ٹائم پر پیسے ملیں گے. ٹھیک ہے، تو میں روشن سے یہ کہوں گی کہ میرے سر پہ کوئی نہیں، آپ میرے بھائی کی جگہ پر ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ نے میری رہنمائی کرنی. تو بالکل ہم پروگرام پہ روشن بھائی کو نیکسٹ ویک بھی بلاتے ہیں. آپ اگر آ سکی تو ضرور چکر لگائیے گا، تاکہ میں چاہوں گا کہ روشن بھائی کے توسط سے اگر کوئی کام ہوتا ہے تو یہ اس لیے نہیں بولا کہ روشن بھائی سے میرے فیملی ٹرمز ہیں. روشن بھائی سے فیملی ٹرمز کے علاوہ ایک بہترین آدمی ہے اور وہ شخص جو کہ رہنمائی کرتا ہے. ہمیں مزید گیسٹ نے جوائن کیا ہے. روہت طارق، آپ سے چاہتے چاہتے یہ سوال میں کروں گا کہ اگر بہت زیادہ اسکن بلیک ہو گئی ہے ڈیو ٹو ڈی ہائیڈریشن، فوراً سے ریکور کرنے کے لیے پانی تو پئیں، اس کے علاوہ کیا ریمیڈی یوز کریں؟ دیکھیں اگر آپ کا اسکن ٹون ڈارک ہو رہا ہے تو اس میں سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ آپ کا ایکسپوجر سن سے کتنا ہے. اگر آپ کا ایکسپوجر سن لائٹ میں زیادہ ہے تو اپنے آپ کو سن لائٹ سے بچایا جائے. اور پھر دوسری چیز ہے، وہی چیز ان کی سیکنڈ ہوتی ہے کہ آپ اس کو ہائیڈریشن کا خیال کریں اور بہت اچھی سی کوئی ایک ایسی کریم لے لیں جس میں وائٹننگ کے ایشوز آ جائے، مطلب وائٹنگ کی یوز ہوتی ہیں. عام طور پر اسٹلمنس کا نام لیتے ہیں لوگ، وہ لے لیں ایک آدھ. وہ ایک اگر آپ بہت جلدی ریزلٹ چاہتے ہیں تو ایک فارمولا کریم وغیرہ ہوتی ہے کسی بھی بیوٹی پارلر سے. کام خراب ہوتا ہے اس سے ڈاکٹر طارق، کام خراب ہوتا ہے. مگر آپ کی بات کو میں تھوڑا سا پہلے جو آپ نے کی کہ نماز پڑھیں اور نماز پڑھ کے جو ہے اپنے دل لو کو اللہ سے لگائیں. دیکھیں اس کا ایک سمپل سا ایک وہ ہے آنسر کہ ایک انسان 2 چیزوں سے بنتا ہے، ایک اس کی باڈی، ایک اس کی روح. ہماری باڈی کی روح
खुराक है, और हमारी जो स्पिरिचुअल गाइडेंस होती है वो नमाज से होती है। ऐसे ही है। हमारी अटैचमेंट उससे बहुत अच्छी और होनी चाहिए। बेहतरीन ब्यूटी क्रीम अगर आपके पास कहीं से भी थोड़ा सा भी आवे ज़मज़म आ जाए ना, एक ड्रॉप अगर आप उस हथेली में डालकर पानी को मुंह पे लगाते हैं, बड़ी अच्छी ब्यूटी क्रीम है, बड़े गोरे चिट्टे हो जाते हैं आप। लेकिन उसके साथ साथ आपका इनर भी गोरा होना चाहिए। हमारे यहाँ पर क्या है, आउटर ब्यूटी बड़ी होती है और हम ये देखते हैं कि अक्सर लड़के और लड़कियों के रिश्ते रह जाते हैं, काला अजीब सा है, ये काली है अजीब सी है। आप ये देखिए कि गोरा, मुझे बड़ा एक अच्छा डॉक्टर, इसके बाद आपसे इजाज़त चाहेंगे कि आपको क्लिनिक पहुंचना है, और बल्कि ब्रेक के बाद हम इस बारे को कंटिन्यू करते हैं। और सिर्फ एक बात कहूँगा कि खैर से जाएं और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात रहेगी। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर द ब्रेकफास्ट और शुक्रिया, और साथ साथ आपका दवाइयाँ देके जाएगा, बुरी बात है, मैं आपको ऐसे जाने दूंगा। और जी ब्रेक के बाद मिलते हैं। एक और मेहमान ने हमें ज्वाइन किया है, मेजर साहब ने हमें ज्वाइन किया, और मेजर साहब से हम बात करेंगे कि अब क्या रिटेलिएशन है, क्या चीज़ें हैं, जानेंगे। ब्रेक के बाद देखते रहिए मुस्कुराती सुबावत ज़ीशान है सर। जी ना, वेलकम बैक। और इसी के साथ साथ हमें ज्वाइन किया है मेजर नदीम ने। खुश आमदेद कहेंगे तबीयत ख़राब के साथ। अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा कि डॉक्टर साहब, मेजर साहब ड्यूटी पे आए, बुरी बात होती है, मतलब आप लोग बॉर्डर्स पे भी ऐसे ही काम करते हैं, ना बुखार, ना नज़ला, ना जुकाम। फौज में तो ये चीज़ें नहीं चलती हैं, और हमें इसका इलाज मेट्रो पे भी नहीं चलती, हम भी बीमार में आते हैं, मेट्रो भी नहीं मानता। हाँ सही कह रहे हो, बिल्कुल। इसीलिए मैं भी देखे ना हाजिर हो गया हूँ। ऐसे ही। हालांकि मेरा गला काफ़ी ख़राब है, टेम्परेचर भी था, बस अल्लाह का शुक्र है। 1-2 दिन और लगेंगे। ये शायद साइकिल है, ये कोई वायरल चल रहा है, मैंने सुना है। 2-3 साल से मैं बीमार भी नहीं हुआ, तो शायद अभी हो गया हूँ। मैं भी 2-3 दिन में इंशाल्लाह आई विल बी ऑलराइट। फिर अच्छा, बाकी ये है कि मेरे साहब आपके लिए मैं ये कहूँगा कि वैसे तो एक गोली आती जो नाम ले लेता हूँ, मसला नहीं है बताने में, डिस्प्रिन की 2 गोलियाँ, 2 लौंग और 1 अदद छोटा सा अदरक का टुकड़ा डाल के स्टीम बनाया उसकी स्टीम लें, डिटॉक्सिंग हो जाएगी उसकी। फिर आपने जितने भी आप पत्ते डालकर चाय बनाते हो, उतना कावा बनाकर आपने जो है वो रात को इतना एक कप बना लें, और उसके बाद जितना आपका गला बर्दाश्त करे उतना गर्म आपने गरारे करके रात सो जाना। उसके बाद ना खाना है ना पीना है, फिर आपने सर आप लिहाफ होकर सो जाना है। आप एक दिन में चेंज देखिएगा इंशाल्लाह। आज रात में मैं जुबैदा आपा के साथ रहा हूँ 5 साल, तो मैंने बड़े टोटके आजमाए हैं। हाँ, ये होता है, जुबैदा आपा के बाज़ टोटके। चीज़ें बड़ी आजमाई भी होती हैं, और उससे वो आखिरी चेंज आ जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और मैं ये कहूँगा कि बड़ी एक हंसी वाली बात है कि एक बंदे ने उसको लिंक किया, मैं बताऊंगा कि मिर्चों वाले आंख में हाथ लग जाते हैं, जैसे आप कुछ खा रहे हैं तो जलन शुरू हो जाती है, जुबान पर नमक रखें यूं मिर्चें दूर हो जाती हैं। तो उन्होंने ये कहा कि मोतिये का कुछ है जो कि नरेंद्र मोदी की आंखों में आया हुआ है, जो पंगे लेता है, तो उस बारे में बात करूंगा। हम आते हैं सफदर भाई आपकी तरफ। सफदर भाई मुझे ये बताइएगा कि जो मेडिकल के साथ एडिक्शन डाली जा रही है बच्चों के अंदर कि टुवर्ड्स, अच्छा हमारे यहाँ पर एडिक्शन किसको कहा जाता है, बहुत मेजर हीरोइन पीने वालों को, वेप इटसेल्फ नशा, ठीक है। उसके बाद अब तो आइस ऐसे आम हो चुकी है कि कोई पानी पिए ना पिए, आइस पीनी जरूरी है। क्या कहेंगे इस बारे में? तो देखिए, वेब हो गया या शीशा हो गया, अब लोग ये फैशन सिंबल समझे जाते हैं, लोग इसको फैशन के तौर पर आपके सामने इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट पी रहे हैं, फैशन सिंबल है ये। अब इसको लोग नशा समझते ही नहीं है। और आप यकीन करें, मैं अक्सर इस बारे में बात करता हूँ। कल भी एक डॉक्टर है मेरी, उनसे बात हो रही थी। ये इतना ख़तरनाक है कि आप 1 घंटा सिगरेट पिएं और 100 सिगरेट आप पी लें, उससे ज़्यादा जो है ना, आप ये 1 घंटा ये आप वेब पी लें या शीशा पी लें, ये इंसानी सेहत के लिए इतना मुज़र है। मगर उसके बावजूद है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस पर पाबंदी लगा रखी है, तमाम हाई कोर्ट ने इस पर पाबंदी लगाई है, हुकूमत पाकिस्तान ने इस पर पाबंदी लगाई है। मगर हमारे मुल्क के अंदर ये बआसानी दस्तियाब है, क्योंकि लोग अब इसको नशा समझते नहीं हैं। आप कॉलेज चले जाएं, यूनिवर्सिटी चले जाएं, जितने भी अपर क्लास के लोग हैं वो इसको फैशन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। ऐसे लग रहा है कि जैसे शायद वो कोई आम चीज़ यूज़ कर रहे हैं, उसको नशा समझते ही नहीं। हम शीशा या वेब जो है फैशन सिंबल के तौर पर, फैशन के तौर पे हमारे मुल्क में इस्तेमाल किया जा रहा है। इसको कोई अब नशा समझता नहीं है। बाकी जो दीगर नशे हैं उसकी तो आप पूछें ही नहीं ना। अभी लास्ट जो IG सिंध ने मीटिंग की थी, उसमें उन्होंने कहा जी कि कराची के अंदर कोई भी ऐसा यूनिवर्सिटी या कॉलेज नहीं है जहाँ मंशियात की दस्तियाबी मुमकिन ना हो। मतलब बासानी दस्तियाब मंशात मिल रही है नौजवान नस्ल को, चाहे वो कॉलेज की यूनिवर्सिटी के लड़के हों लड़कियां हों, 15 साल 20 साल 16 साल 17 साल के 18 साल के नौजवान नस्ल के जो हमारे मुल्क का मुस्तकबिल है, उनको बासानी नशा दस्तियाब है। कॉलेज के अंदर भी, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी, जब चाहे उनकी दहलीज पर नशा पहुँच जाता है। ऐसे ही है।
صفدر بھائی آپ کے لیے ایک میسج آیا. السلام علیکم صفدر بھائی, میرا نام صبرین ہے اور مجھے یہ پوچھنا ہے کہ آپ ماشاءاللہ کرنگی پریس کلب کے پریزیڈنٹ ہیں. کرنگی 4 نمبر پر اکثر ایک لڑکوں کا ٹولہ ہے جو کہ 7 سے 8 لڑکوں پر مشتمل ہوتا ہے. یہ آتے جاتے لڑکیوں پہ آوازیں کستے ہیں اور پھر باپ کے ساتھ جا رہے ہو یا بھائی کے ساتھ جا رہے ہو تو اونچی اونچی آواز لگتی کہ یہ میری والی, یہ میری والی, اور اس سے اپنی گھر والوں کو جسٹیفائی کرنے میں پرابلم ہو جاتا ہے. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں یہ معاشرتی برائیاں ہیں ہمارے ملک کے اندر, ہم اتنا بے ہوش ہو چکے ہیں. میں نے 2 دن پہلے مجھے کسی نے بتایا کسی طرح ایک سوشل میڈیا پہ کہ ایک آئس کریم پارلر کے اندر غیر اخلاقی حرکتیں کی جاتی ہیں. میں چلا گیا, میں نے دیکھا تو وہاں واقعی ایسا تھا. میں نے پولیس کے ذریعے اس کو بند کرایا, ڈپٹی کمشنر کے ذریعے اس کو سیل کروایا. اتفاق سے وہ بھی کرنگی 3.5 نمبر پر ہے. آج صبح میں جب گھر سے نکل رہا تھا مجھے پھر کسی دوست نے بتایا کہ جی وہ دوبارہ کھل گیا ہے. وجہ کیا ہے کہ ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں, خاص طور پہ پولیس ہے, کالج یا یونیورسٹیز کے باہر, میں دوبارہ سے اسی بات پہ آ جاؤں گا. آپ پنجاب میں چلے جائیں, پنجاب میں کسی کالج کے باہر, کسی گرلز کالج کے باہر الاؤ نہیں ہے کسی مرد کو کھڑے ہونا اس کے 500 میٹر کے دائرے کے اندر. اگر اس کے پیرنٹس آ رہے ہیں تو اس کے پیرنٹس بتائیں گے جی ہم اپنی بیٹی کو لینے کے لیے آئے, اپنی بچی کو لینے کے لیے آئے, یہ میں اپنی بہن کو لینے کے لیے آیا ہوں, یا مطلب وہ بتائے گا. کسی کو الاؤ نہیں ہے کہ وہ کسی گرلز کالج کے پاس یا گرلز اسکول کے پاس جا کے کھڑا ہو جائے. پولیس جو ہے اس کا بہت بڑا کردار ہے اس کے اندر. پولیس کو چاہیے کہ وہ ایسے کالجز یا یونیورسٹیز یا ایسے اسکول جو بچیوں کے خاص طور پر, دیکھیں میری آپ کی بہن بیٹی ہیں جو ان کالجز میں جاتی ہیں, جب انہی کو آپ اس طرح کا ماحول فراہم نہیں کر سکیں گے تو آنے والی نسلیں ہماری کس طرف جائیں گی. ہمیں ایک ایگزامپل سیٹ کرنے کی ضرورت ہے. میں ذاتی طور پر کرنگی کے حوالے سے آپ نے بات کی, میں ذاتی طور پہ کوشش کروں گا, دیکھوں گا یہ کرنگی 4 پہ جہاں پر ہے, میں صافی ہوں, میرا کام ہے نشاندہی کرنا, میں اس کی پوائنٹیشن بھی کروں گا, کوشش کروں گا کہ یہ ختم ہو سکے وہاں سے. صفدر بھائی آپ سے پھر میں ایک اور سوال, لیکن انہوں نے ساتھ نیچے خاتون نے یہ بھی لکھا ہے کہ ان بھائی کی فیس سٹرکچر دیکھ کے بتا رہا ہے کہ یہ بہنوں کے محافظ ہوں گے, آپ کے لیے کہا جا رہا ہے. روشن بھائی آپ کی طرف آتے لیکن اس سے پہلے میجر ندیم آپ سے سوال ہے کہ مجھے یہ بتائیے گا میجر صاحب, آپ تو ایک دن کافی دنوں کے بعد آئے, ہم 1.5-2 ہفتے کے بعد آئے. ہاں شاید 1-1.5 ہفتہ ہو. کتنی بری بات ہے نا, دیکھیں لوگ آپ کے اوپر گلا مار رہے ہیں. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اب دوبارہ سے ہم کچھ مشقیں دیکھ رہے ہیں, ہم کچھ اپنے جو بھی ہمارے طیارے ہیں, فوجی تیاری یا جنگی تیاری, ان کو اڑتا ہوا فضا میں دیکھ رہے ہیں, تو کیا دوبارہ سے کچھ حملے کے خدشات ہیں؟ نہیں, حملے کا کوئی خطرہ نہیں ہے کیونکہ انڈیا کو ایک دفعہ سبق مل گیا, وہ دوبارہ ایسی کوئی ایسا تو کرے گا تو نہیں, ان سے تو اپنی نیوی نہیں, وہ ایکسرسائز کر رہے ہیں. اصل میں وہ الیکشن کیمپین ہے مودی کی, تو الیکشن کیمپین کی وجہ سے وہ الیکشن اس میں کامیابی اس وقت ہوتا ہے جب وہ پاکستان کے خلاف جنگ کا ماحول کریٹ کرتا ہے. تو جنگ جو ہونی تھی وہ ہو گئی تھی, تو الحمدللہ اب کوئی چانس نہیں ہے جنگ کا. ہاں لیکن ظاہر ہے کہ ہم ان پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے, تو کاؤنٹر میجر کے طور پر ہمارے بھی فورسز جو ہوتی ہیں بارڈر پر آتی ہیں, جس جگہ ان کی فورسز ہوتی ہیں تو اس جگہ کے اوپر ہمارے جہاز بھی طیارے بھی پرواز کرتے ہیں کہ کوئی کسی ٹائم پہ کوئی ایسی وائلیشن نہ ہو جائے, کوئی ہماری اہم انسٹالیشن کو ٹارگٹ نہ کر دیں. تو وہ کاؤنٹر میجرز ہیں, لیکن جنگ کے کوئی چانس نہیں ہے کیونکہ ایسی کوئی ہماری طرف سے ڈپلائمنٹ نہیں ہوئی جس سے ہمیں لگے کہ اب کوئی جنگ ہونے والی ہے. میجر صاحب آپ کو سبھیر دیکھ رہے ہیں اس وقت سیالکوٹ سے. انہوں نے کہا کہ سیالکوٹ بارڈر پہ میں نے خود دیکھا کہ جب ہماری بیسس سے طیاروں نے اڑان بھری اور چکر لگا کر واپس آئے, وہ ایسا تھا کہ جیسے میں امی کہتی کہ پڑوس والوں کے گھر سے پوچھ کے آتی ہوں کہ ان کے گھر میں چینی ہے یا نہیں, یا لائٹ آ رہی ہے نہیں, اور ان کی جو اپنی آرمی ہے وہ کوسوں دور چلی گئی. تو مطلب اتنا ڈرا دیا آپ لوگوں نے انڈیا کو. وہ ڈرے ہوئے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ بیانڈ ویژول رینج ہمارے پاس میزائل ہیں جو 400 کلومیٹر دور سے ان کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں. تو 400 کلومیٹر وہ اگر ان ڈیپتھ انڈیا میں کہیں ہے تو وہاں پہ بھی اگر جہاز کو اڑتا ہے تو ہماری بارڈر کا جہاز اس کو بارڈر پہ تو وہ اس کو تباہ کر سکتا ہے. الحمدللہ ٹارگٹ کر کے انگیج کر کے لاک کر دیتا ہے اور وہ تباہ کر سکتا ہے. اور ایسے ہی 7 طیارے ان کے تباہ اسی طرح سے ہو. اور وہ والی بات ہے کہ وہ کہہ رہے تھے نا کہ ہمارے طیاروں میں نہیں, ان اناڑیوں میں مسئلہ تھا جن کو چلانے نہیں آئے. اور رافیل طیارے اگر آپ ہمیں دیں گے تو ہم کیا ہی ان کو کہتے ہیں نا کہ ابھی فرانس بھی سوچا کہ دینے چاہیے طیارے. فرانس والے تو رو رہے ہیں, ان کو گالیاں دے رہے ہیں کہ تم نے ہماری مارکیٹ تباہ کر دی, ہمارے شیئرز ڈاؤن ہو گئے. اب تو دوبارہ چائنا اور پاکستان کی طرف لوگ آ رہے ہیں کہ اپنے F-16 طیارے دو. چائنا کی مارکیٹ بڑھ گئی. بالکل ایسا ہی ہے. اور یہ ہمارے فوج کے سپہ سالار یہاں بیٹھے ہیں. اور ساتھ ساتھ اور روشن بھائی آپ کی طرف آتے ہیں کہ کیا ایک جو ہنسی ہے نا یہ پاکستانی ہونے کا, پراؤڈ ہونے کا, تو میں جاؤں گا کہ اس ہنسی کا راز آپ خود ہی بتائیں.
لیکن میں تو مطلب پاکستانی افواج کا شکر گزار ہوں اور اللہ رسول کے بعد کہ انہوں نے یہ ہمارے محافظ ہیں اور ان کی وجہ سے ہم لوگ اس کھلی فضا میں سانس لے رہے ہیں. تو الحمدللہ. میں آج سے 3 سال پہلے کہتا تھا کہ دیکھیں کوئی نہ کوئی سپاہ سالار ضرور آئے گا دنیا میں, مرد مومن آئے گا جو کہ اس ملک کو صحیح کرے گا. اس وقت نا امیدی کی لہر دوڑی ہوئی تھی اس ملک کے اندر. لوگ کہتے تھے کہ یہ ملک تباہ ہو جائے گا, اس ملک کا وجود ختم ہوگا. میں نے کہا جو ملک لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنا ہو وہ کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ. 27ویں رمضان کی شب اگر وہ ملک ہمارا وجود میں آیا وہ کیسے ختم ہوگا؟ اور ہماری فوج جو ہے نا یہ موت کو گلے لگانے کو فخر محسوس کرتی ہے. یہ جذبہ صرف اور صرف ہماری قوم کے اندر ہے, ہماری افواج پاکستان کے اندر ہے. سبحان اللہ. باقی جتنی ہماری فوج, جتنی دنیا کی فوجیں ہیں وہ جیسے ہی کبھی سنتی ہیں نا فائر ہوا وہ باتھ روم میں بھاگتی ہے. ایسے ہی. ہماری جو فوج ہے وہ گولی کے سامنے آتی ہے. ابھی موجودہ دنوں میں دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بڑے بڑے جو افسران ہیں انہوں نے اپنا سینہ آگے کر کے شہادت کی. تو اس کی وجہ سے ہم نے ان کو فراموش نہیں کرنا. میں ان لوگوں کو تنبیہ کرنا چاہتا ہوں جو لوگ اس فوج کے اوپر جو ہے نا انگلی اٹھاتے ہیں. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے ہماری عزتیں محفوظ ہیں. ہم لوگ گھر میں سکون سے رہتے ہیں. ہم لوگ گھر میں اگر سوتے ہیں, اگر سکون سے رہ رہے ہیں, اگر کھا پی رہے ہیں, اگر عزت سے بیٹھے ہوئے تو اس کی وجہ ہماری تھی افواج پاکستان ہے. ہم کیسے ان کو برا بول سکتے ہیں؟ جو لوگ برا کہتے ہیں ان کو ابھی توبہ کرنی چاہیے, ان کو سبق سیکھنا چاہیے اور وہ سوچیں کہ اگر یا تو وہ کسی ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں, اگر وہ واقعی خالصتاً پاکستانی ہیں تو ان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ ہمارے پاکستان کے لیے کوئی بری بات کہے. دیکھیں اگر یہ سوشل میڈیا کے ذریعے جو یہ کمپنی ہو رہی ہے میں سمجھتا ہوں اس میں انڈیا کا بہت بڑا ہاتھ ہے, بیرون ملک کا بہت بڑا ہاتھ ہے. ہمیں ان کا حصہ نہیں بننا. ہم ان بچوں کو نصیحت کرنا چاہتے ہیں جو کہ سوشل میڈیا میں لوگوں کی باتوں میں آ کے ہمارے افواج پاکستان کے لیے, ہمارے ملک کے لیے غلط باتیں کرتے ہیں, اس کا حصہ ہرگز نہ بنے. تو میں ایک مرتبہ پھر اپنے افواج پاکستان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے ہمارا سر جو ہے نا پوری دنیا میں سر فخر سے بلند کیا. اب یقین مانے ابھی ایک صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ ہم پہلے انگلینڈ جاتے تھے تو کبھی ہم کو یہ نہیں کہا کہ ویلکم ٹو انگلینڈ. اس مرتبہ پہلی مرتبہ کوئی صاحب ابھی گئے تو انہوں نے جیسے پاسپورٹ دیا انہوں نے کہا پاکستانی ویلکم ٹو انگلینڈ. سبحان یہ کتنی بڑی بات ہے ہمارے لیے. میں یہی کہتا ہوں کہ امریکہ کہا جا رہا ہے کہ ان فوج کو, سپہ سالار فوج کو, ہماری فوج کو کویت نے خراج تحسین پیش کیا اور 18 سال کے بعد کویت کے ویزے پاکستانیوں کے لیے کھلے ہیں. تو یہ ہماری فوج کا ہی کارنامہ ہے. جی بالکل بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک پر جائیں گے, واپس آئیں گے, دیکھتے رہیے مسکراتے سے بابت ذیشانہ سر. اور آپ کو یہ کہیں گے کہ بالکل آپ بھی پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. نمبرز آپ کے سامنے موجود ہیں, آپ بالکل پروگرام میں شمولیت اختیار کیجئے. صفدر بھائی آپ کے لیے یہ پوچھوں گا کہ آج کل جو ایک مینٹل ڈرگ ہے جس سے لوگوں کو نا شارٹ کٹس بڑے بتائے جاتے ہیں, ایک طریقے کا نشہ ہی ہے نا یہ بھی کہ آپ بچے کو بتا رہے ہیں کہ نہیں یار صفدر عین صاحب یہاں پر پریزیڈنٹ بنے ہیں, تم ان کو بیٹ کیسے کر سکتے ہو, اس رستے سے ہو, اس رستے سے ہو. ہم ایجوکیٹ نہیں کرتے کہ آپ اتنے ایپیبل اپنے آپ کو کر لو کہ صفدر بھائی کو چوز کرتے ہوئے لوگ سوچے کہ نہیں یار یہ بندہ بھی بڑا قابل ہے. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں اس میں سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارے ملک میں جو ایجوکیشن کا لٹریسی ریٹ ہے, آپ چیک کریں وہ دن بدن نیچے آ رہا ہے. ہمارے جو سرکاری اسکولوں کے اندر جو تربیتی ورکشاپ جو پہلے ہوتی تھی, ہم بچوں کو موٹیویٹ کرتے تھے. ہم پہلے گھروں میں بچوں کو موٹیویٹ کرتے تھے کہ ہم ایگزامپل دیتے تھے کہ یار آپ نے اس کی طرح بننا ہے, آپ نے فوج میں جانا ہے یا آپ نے پائلٹ بننا ہے. آج بھی عموماً مائیں پوچھتی ہیں کہ جی آپ بیٹا بڑے ہو کے کیا بنو گے, بتاتے ہیں جی میں ڈاکٹر بنوں گا, فوجی بنوں گا, جو ہے نا یا پائلٹ بنوں گا. تو ایک موٹیویشن ملتی تھی بچوں کو گھر سے. اب ہو کیا گیا ہے, زندگی اتنی زیادہ مصروف ہو گئی ہے کہ لوگ اب شارٹ کٹس کی طرف جاتے ہیں کہ یار میں جو ہے نا اگر مجھے روڈ کراس کرنا ہے تو میں پیٹسل برج پہ نہ چڑھوں, بس میں روڈ سامنے سے کراس کر لوں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. مطلب وائلیشنز ہیں. اگر ہم سب سے پہلے ہمیں یہ چاہیے, حکومت کو یہ چاہیے حکومتی سطح پر ایسی ورکشاپس کا انعقاد کیا جائے جہاں لوگوں کو پراپر جو ہے وہ تربیت دی جائے زندگی کے دیگر معاملات, چاہے وہ ایجوکیشنز کو لے کر ہو, ہیلتھ کو لے کر ہو یا دیگر ایشوز کو لے کر ہو. مطلب لوگوں کو بتایا جائے, اویئرنیس دی جائے. وہ بالکل ہمارے خاص طور پہ کراچی میں, سندھ میں ختم ہوتی جا رہی ہے. ایجوکیشن پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, ہیلتھ سیکٹر میں کام کرنے کی ضرورت ہے. لوگ ذہنی مریض ہو رہے ہیں, ذہنی بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں, اور اسی سے دیکھیں پریشانیوں کے بعد ہی جو ہے نا نشے کی ابتدا ہوتی ہے. ایسا ہی ہے. صفدر بھائی آپ کے لیے میسج آیا تھا, میں وہ پڑھ لوں. اچھا جی, آج کل یونیورسٹیز کے اندر اسمال منرل واٹر بوٹل کے اندر الکوہول ڈال کے لایا جاتا ہے اور یہ بولا جاتا ہے کہ یہ کہ مجھے گردوں کی بیماری ہے تو مجھے پانی پینا ضروری ہے.
کیوں نہیں ایڈمنسٹریشن اس کو کھول کر اس کی اسمیل چیک کرتی؟ آپ یقین کریں، بلیو کریں، میرے پاس ریٹرنس اپلیکیشنز موجود ہیں. میں نے آئی جی کو، چیف سیکرٹری کو، پریزیڈنٹ آف پاکستان کو ریٹرن میں یہ ایشو ہائی لائٹ کیا کہ آپ کوئی ایسی ایک ویجیلنس ٹیم بنائیں جو کالج اور یونیورسٹیز کے اندر جا کے کم از کم کچھ بھی نہیں رینڈملی ٹیسٹ کریں بچوں کا. 90% میں کہتا ہوں 90% بچے جو ہیں وہ اس وقت ڈرگ کے ایڈکٹ ہو چکے ہیں. 90%. میں کل ایک ڈاکٹر شازیہ میں کل ان سے ملا تھا، اس نے کہا کہ ایک بچی ریہیبلیٹیشن سینٹر میں ہمارے پاس آئی. میں نے اس سے پوچھا کہ بیٹا یہ ڈرگس آپ کیسے لیتی تھی، کیسے آپ کو پہنچتی تھی؟ اس نے کہا میں نارمل ایک TCS والا TCS کے روپ میں آتا تھا، وہ بتاتا تھا یہ آپ کی بیٹی نے TCS کی ہے. اب باپ نہیں کھول کے دیکھے گا کہ یار میری بیٹی کی پرسنل چیز ہو سکتی ہے، یہ کیا ہے کپڑے ہیں. تو کہہ رہی وہ TCS کے ذریعے یا پارسل کے ذریعے ڈرگس جو ہے نا مجھے گھر پہ پہنچائی جاتی تھی. اور اچھی فیملی کی، شہر کے اچھی فیملی کی وہ بچی آج ایک ریہیبلیٹیشن سینٹر کے اندر، اس نے کہا جی کالج سے مجھے لت لگی، یونیورسٹی کے اندر مجھے ملتی تھی، پھر میرے گھر کے اندر میں نے کل مجھے ایک دوست نے بتایا، ایک حساس ادارے سے ان کا تعلق، اس نے کہا 1300 ایسی ویب سائٹس ہیں آن لائن جو نشہ فروخت کر رہی ہیں. مطلب PTA کا بھی تو کام ہے اس ویب سائٹ کو بلاک کرنا. دیکھیں PTA تو پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن کا جو کام تھا، آپ دیکھ لیں. آپ ابھی بھائی بات کر رہے تھے کہ سوشل میڈیا کے اوپر پاک فوج پہ تنقید کی جاتی ہے. غیر ملکی اکاؤنٹس آپ دیکھ لیں بھرمار ہیں جہاں سے پاکستان مخالف پوسٹیں کی جاتی ہیں، پاکستان کی آرمی کے مخالف پوسٹیں کی جاتی ہیں. PTA اپنا کام نہیں کرتی. پھر اس کے بعد آپ آ جائیں 90% آپ دیکھ لیں جو ایمونیشن اسلحہ ہے وہ آن لائن فروخت کیا جاتا ہے. ویب سائٹیں بنی ہوئی ہیں، PTA کارروائی نہیں کرتی. منشیات کی کتنی ویب سائٹس ایسے بنی ہوئی ہیں آپ دیکھیں، PTA اس کے خلاف کارروائی نہیں کرتی. جن کا جو کام ہے، موبائل تو PTA اپروو ہونا چاہیے ورنہ وہ چلتا نہیں ہے، تو ایسا کیوں ہے؟ سر وہاں سے پیسے ملتے ہیں نا. لیکن جہاں سے PTO کو فائدہ ہوگا نا PTA وہ کام کرے گا. جہاں عوام کا مفاد ہے اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں 90% غیر قانونی چیزیں آن لائن آپ کو دستیاب ہیں. بڑے بڑے ایڈ لگے ہوئے ہیں، آپ کو اسلحہ چاہیے، آپ کو ڈرگس چاہیے، جو چیز آپ کو غیر قانونی چاہیے آپ کو آن لائن ملے گی. جو CID ہے کراچی کے اندر، انہوں نے کتنے ایسے لوگ گرفتار کیے ہیں جو آن لائن اسلحہ منگاتے تھے اور یہاں ٹارگٹ کلنگ کے لوگ اس کو ٹارگٹ کلنگ کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. بعد میں نہ اس اسلحے کو کوئی فورینسک ملتا تھا، نہ یہ پتہ چلتا تھا کہ جی یہ کہاں سے خریدا ہے، کہاں سے کیا ہے. بعد میں جب وہ ایک چین پکڑی گئی تو پتہ چلا کہ جی یہ آن لائن فروخت کیا جاتا ہے. PTA کو چاہیے کہ وہ اس میں آپ کے پلیٹ فارم کے ذریعے میں ریکویسٹ کروں گا PTA سے کہ وہ اس کے اوپر نظر رکھیں. خاص طور پر ہمارے ملک کی نوجوان نسل برباد ہو رہی ہے منشیات پہ. اور دوسرا، پاکستان مخالف لاکھوں ہزارہ اکاؤنٹس جو ہیں وہ انڈیا اور دیگر ممالک سے پاکستان کے خلاف آپریٹ کیے جا رہے ہیں، جہاں سے پاکستانی فوج کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے. پاکستان کی عام عوام کے جو دلوں میں انتشار پھیلانے کے لیے ان کا اکاؤنٹ کو استعمال کیا جا رہا ہے. بالکل اس کو بند کیا جائے. اور میجر صاحب کے لیے ایک سوال ہے، وہ بریک کے بعد کریں گے. دیکھتے رہیے مسکراتی صباوت ذیشان. ویلکم بیک. اور اسی کے ساتھ ساتھ صفدر بھائی نے ایک سوال کیا کہ میجر صاحب سے آپ کا ڈائریکٹ میں سوال کر دیتا ہوں. میجر صاحب پھر آپ کا ایک اور سوال ہے. صفدر بھائی آپ خود کریں نا، زبردست ہو جائے گا. میرے صاحب اس کے بارے میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑی روشنی ڈالیں کہ پیرنٹس کو کیا پیرامیٹرز یا کیا چیزوں کو فالو کرنا چاہیے کہ جو ان کی بچیاں اور بچے جو کالج اور یونیورسٹی جا رہے ہیں وہ آیا ان کو چیک کریں کہ وہ کسی نشے کی لت میں تو مبتلا نہیں ہو اور رہے ہیں. یونیورسٹی یا کالج ہی جا رہے ہیں کہیں اور جا رہے ہیں؟ کہیں اور جا رہے ہیں. ان کو تھوڑا سا کوئی ایسا چیک اینڈ بیلنس. دیکھیں یہ نوجوان جو ہیں ہمارے ملک کا سرمایہ ہیں. یہ نوجوان آنے والی ہمارے ملک کی دوڑ انہوں نے سنبھالنی ہے. آج اسی نوجوان کو بیرونی ایجنڈے پر ہمارے جو مخالف دشمن ملک ہیں ان کے ایجنڈے پر نشے کی لت میں مبتلا کیا جا رہا ہے. بالکل. اس کا ایک جواب میں بھی دوں گا، آپ پہلے جواب دیں. اس میں تھوڑی سی پیرنٹس کی کمپلشن بھی ہے، ہمارے ہاں تھوڑی غربت بھی ہے. مڈل کلاس جو لوور مڈل کلاس ہے اس کے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ کالج یونیورسٹی کے چکر لگائیں، لیکن پھر بھی گھر کے اندر کم از کم وہ اپنے بچے کو دیکھ سکتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ تربیت بہت ضروری ہے، اور اس تربیت میں یہی ہے کہ وہ دین کو کم از کم فوقیت دیں گھر میں. کہ دین جو ہوتا ہے وہ انسان کو راہ راست پر رکھتا ہے اور خدا خوفی دلاتا ہے. کہ انسان تنہائی میں بھی ہوتا ہے تو اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. تو میں بہت ساری کراچی کی تقریباً تمام یونیورسٹیز میں پڑھاتا ہوں. میں خود IBA کا گریجویٹ ہوں. تو میں نے بچوں کو دیکھا ہے بڑا کلوزلی اور ان کو میں سمجھاتا بھی ہوں. تو بچے کی ایک تو شکل سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بچہ نشہ کرنے والا ہے، یہ بچہ آوارہ گرد ہے. ٹھیک ہے، بچیوں کا خاص طور پہ تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے، پتہ نہیں چلتا ہے. تو لیکن بچیوں کو بھی چیک کرنا چاہیے گھر کے اندر پیرنٹس میں، اور ٹائم پہ ان کی شادیاں کر دینی چاہیے. اگر ہم ٹائم پہ شادی کر دیں کہ بھائی 20 سے لے کے 22 اور 23 یا 24 کے درمیان، تو بہت سارے مسائل خود بخود لڑکیوں کے معاملے میں حل ہو جاتے ہیں. پھر اس کے اوپر نظر رکھنے والا ایک دوسرا بندہ آ جاتا ہے. وہ گارجین کی طرح شوہر جو ہوتا ہے وہ گارجین سے زیادہ اہم ہوتا ہے اور وہ اس کو لک آفٹر کر سکتا ہے. میں دو چیزیں یہاں پہ میں سب انکلوڈ کرنا چاہوں گا. صفدر بھائی بھی اس چیز سے ایگری کریں یا نہ کریں وہ تو زیادہ بہتر وہ بتائیں گے. آج سے 5 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں.
2019 میں کووڈ آیا تو اس کے 2 سال کے بعد 2020 یا 21 کی بات ہے یہ، ایک نجی اسکول میں جہاں آپ لوگ کالج میں جانا ہوا، جہاں کہ آپ لوگ رہائشی ہیں، وہاں پر ایک سلسلے میں تو وہاں پر ایک بچی کو بٹھایا ہوا. اچھا وہ بچی کے لیے مطلب گالی دینا اردو میں گندا ہے، انگریزی میں گالی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، وہ انگریزی میں گالیاں دے رہی تھی. اچھا پتہ کرنے میں پتہ چلا کہ اس نے کہا کہ پیرنٹس نہیں آئے ابھی تک. پیرنٹس آئے تو آتے ساتھ انہوں نے بولا کہ تم نے میری بیٹی کا موڈ کیسے سپوائل کیا. تو کہہ رہی ہے کہ خاتون نے کہا کہ بھائی اسٹوڈنٹ ہے، یہ کہتی ہے آپ کو اپنی فیس سے تعلق رکھنا چاہیے، اس کے بوائے فرینڈ کے دل میں کیا بات آئے گی، اس کا آپ نے موڈ سپوائل کر دیا، جاؤ بیٹا جاؤ نائٹ سٹے کے لیے چلی جاؤ. مطلب ماں خود ترغیب دے رہی ہے کہ بیٹا حرام کام کی طرف چلے جاؤ. ایک چیز. سیکنڈ چیز یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر نا بہتر سے بہترین ہمارے ارد گرد میں خالہ کی، ماموں کی، پھپھو کی بیٹیاں ساتھ نہیں، اس کو تو میں نہیں کرتی، اس نے تو مجھے میری شادی کے ٹائم پہ کہا تھا اپنی خلش نکال کر اپنے بچوں کو ایک تو گامزن کرے رستے پر. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ سیکنڈ، آج کل کا جو رواج ہے وہ یہ ہے کہ میاں تو میرا میاں ہے لیکن دوست بھی تو چاہیے نا زندگی میں. میاں کے ہوتے ہوئے غیر مرد سے کیا دوستی میرے بھائی. بینگ مسلم میں بات کروں، میں اور کسی ریلیجن کی بات نہیں کرتا. ہمارے یہاں پر میرے صاحب یہ بھی ٹرینڈ ہو گیا، میاں تو میاں. اگر ایک بات ہم کرتے ہیں صفدر بھائی کی اور میری، ہم کرتے ہیں میں اگر ان کے ساتھ ہوں، یہ میں ان کی بیوی ہوں تو نہیں، صفدر تو ہے اس کا کام ہے گھر پورا کرنا، لیکن مجھے ان کے اگینسٹ اگر کوئی بندہ ہے مجھے اس سے دوستی کرنی ہے، مجھے آپ سے یا روشن بھائی سے دوستی کرنی ہے کیونکہ مجھے یہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. تو بھائی وہ انڈرسٹینڈ کرتے ہو تو یہ جھک مار آ رہا ہے، یہ کیا کرتا ہے یہ بندہ؟ شوہر کو بھی چاہیے نا کہ وہ گھر کے اندر، ہمارے یہاں شوہر ایک حکمران کے طور پر تو ایکٹ کرتا ہے لیکن ساتھ ساتھ وہ ایک ظالم حکمران کے طور پہ ایکٹ کرتا ہے. اس کا کام خالی تنقید ہوتا ہے، اس کا کام خالی غصہ کرنا ہوتا ہے. شوہر بھی اس طرح سے رہے کہ یار میں نے ایک گھر میں ایک ممبر ہوں، باقی بھی سب ممبر ہیں، ٹھیک ہے، مجھے اللہ نے ایک فوقیت دی ہے، اس کے حساب سے وہ سب کے ساتھ مل جل کر رہے، سب کے ساتھ بیٹھ کے رہے، دال روٹی بھی کھا لے. لیکن پہلے زمانے میں ہم بھی چھوٹے تھے تو یہ کوئی اتنی معاشرے میں جس طرح آج اسرت دیکھتے ہیں، پیسے کی فراوانی، گاڑیوں کی، جو اس طرح سے اس وقت نہیں تھی. لیکن اس وقت بھی اگر روٹی کے اوپر گھی، اصلی گھی رکھ کے کھا لیتے تھے، سب بیٹھتے تھے، ایک ساتھ بیٹھتے تھے. دسترخوان کا کنسیپٹ تھا. میں گھر میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ جناب تمام بچے جو ہے کھانا میں جب ہوں تو سب لوگ ساتھ کھائیں. ہم نے میٹرک کی بک میں پڑھا کہ سر سید احمد خان کا دسترخوان، مطلب ایک ٹاپک تھا. تو ان چیزوں سے انسان کی تربیت ہوتی ہے. آپ کو تو گھر میں کھانے پہ بھی سلوٹ مارتے ہوں گے نا؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے. بہرحال گھر میں انسان ایک ممبر کی طرح ہوتا ہے جیسے میں بات کر رہا ہوں. اسی طرح جب میں ٹیچر ہوتا ہوں تو میرے پاس اکثر ہوتا ہے کہ بچے آتے ہیں کہ جی میں لیٹ ہو گیا، تو میں ان کی دیکھتا ہوں کہ اچھا میں دفتر سے آ رہا تھا، اس کی کمپلجن ہو سکتی ہے، راستے میں آپ نے دیکھا یونیورسٹی روڈ کافی خراب ہے یا کہیں سے بھی آ رہا ہوں تو میں اس کو کر دیتا ہوں. لیکن میں بچیوں کی کبھی بھی پالیسی نہیں لگاتا. کیوں کہ بچی کسی کے باپ کی بیٹی ہے، وہ یہاں پہ آ رہی ہے، پتہ نہیں کہاں تھی کیا نہیں تھی، اس کے میں کوئی بھی ریلیکسیشن اس کو نہیں دیتا. تو یہ ٹیچروں کا بھی فرض ہے کہ بچوں کو اس نظر سے دیکھیں جو یونیورسٹی کالجز میں جا رہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ مشترکہ کوشش ہے اور ایسی بھی کوئی بری بات نہیں ہے. میں اتنی یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہوں، دیکھیں میں آپ کو نام بھی لے دیتا ہوں تاکہ آپ کو ایک آئیڈیا ہو جائے کہ دیکھیں آئی بی کراچی میں پڑھا رہا ہوں، میں زیبس کے اندر پڑھا رہا ہوں، میں ایکرا یونیورسٹی میں ہوں، میں آئی بی ایم کے اندر ہوں، کراچی یونیورسٹی میں ہوں، میں خود 4 یونیورسٹیز کا ماسٹرز ہوں یہاں پہ. تو لیکن مجھے ایسا لگتا ہے، یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے، میں جیسے سر کی میں نے بات سنی تو میں دیکھتا ہوں تو مجھے میجورٹی بچے جو ہیں وہ بڑے اچھے لگتے ہیں. پہلے زمانے کے بچوں کے مقابلے میں جن میں لسٹ زیادہ ہوتی تھی، جن میں گن زیادہ ہوتا تھا، اس مقابلے میں مجھے کافی بہتر پاکیزہ لگتے ہیں. ٹھیک ہے ان میں گرلز بوائز کی انٹریکشن زیادہ ہے آج کل کے دور میں، اس زمانے میں نہیں ہوتی تھی. لیکن اس زمانے میں نے جو کالجز دیکھے، میں نے جو راستہ دیکھا بی ایس سی یونیورسٹی کا، تو اس میں تھوڑا سا اس طرح ہوتا تھا. میں کراچی یونیورسٹی میں بھی پڑھا، لوگ باتیں کرتے تھے. میں وہاں اپلائڈ فزکس میں نے ماسٹرز کیا، وہاں کمپیوٹر سائنس میں میں نے ماسٹرز کیا. بٹ آئی ہیو ناٹ فاؤنڈ دس ٹائپ کی. ہاں ہسبینڈ ہینڈ کے لیے بچیاں ہو جاتی ہیں کیونکہ معاشرہ آج کل اس طرح کا ہو گیا ہے، کمبائنڈ فیملی سسٹم ختم ہو گیا، کچھ فیکٹرز ہیں. لیکن الحمدللہ نہیں مایوس اقبال اپنے کشنے ویرہ سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے. کیا بات ہے. لیکن آپ نے جیسے ایک یونیورسٹی کا نام لیا، مجھے بھی وہاں سے آفر آئی تھی لیکن وہاں پہ جوڑے بنتے ہیں. اقرا یونیورسٹی وہاں پہ اکثر کہتے ہیں آپ نے جانا تو شادی نہیں ہو رہی ہے، اقرا یونیورسٹی میں داخلہ لینا آپ کی شادی ہو جائے گی. ہاں ایسا نہیں ہے میجورٹی نہیں، لیکن اگر شادی کے ریسرچ کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. صفدر بھائی آپ کے لیے سوال ایک اور آیا ہے کہ منشیات کی کیا بات آپ کر رہے ہیں، آج کل تو ایڈمنسٹریشن بھی دیتی ہے. دیکھیں یہ ہمارے نظام کی ناکامی ہے اس ملک کے اندر. سوری بھائی میں یونیورسٹی کا نام نہیں لوں گا، آن ایئر مجھے الاؤڈ نہیں ہے. جی سر دیکھیں نظام کی ناکامی ہے. منشیات میں بار بار یہ بات کہہ کے تھک گیا ہوں کہ کراچی کے اندر منشیات اگتی نہیں ہے، یہاں پیدا ہوتی نہیں ہے.
यहाँ कोई इसके कारखाने नहीं है, यहाँ कोई फैक्ट्रियाँ नहीं लगी हुई। डेफिनेटली ये बाहर से स्मगल होकर आती है। जिनका काम इसकी रोकथाम करना है वो अपना काम अच्छे तरीके से नहीं कर रहे हैं। मैं किसी एक मखसूस इदारे की बात नहीं करूँगा, किसी पर तनकीद नहीं करूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ, मैं सवाल छोड़ रहा हूँ आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कि उनको सोचना चाहिए कि इस मुल्क का नौजवान, इस मुल्क के लड़के और लड़कियां अगर इस चीज़ में मुब्तला हो रहे हैं तो आया ये मंशियात उनको किस रास्ते से आ रही है, ये कराची कैसे पहुँचाई जा रही है, कौन इनके सहूलतकार हैं, कौन इनसे पैसा लेकर इनको इजाज़त देता है कि ये जहर जो है मेरे मुल्क के नौजवान लड़के और लड़कियाँ के जिस्म में घोलें, ताकि इस मुल्क का जो मुस्तकबिल है वो नहीं चाहते कि रोशन हो या तारीख हो। सफदर भाई, आपके लिए एक और सवाल ये है कि सफदर भाई, आप जैसा बंदा अगर बैठकर बात करे तो समझ भी आ रही, जहाँ पर टीचर खुद उठकर स्टूडेंट से कहता है मास्टर के यार वेब, मनपुड़ी या ABCD कुछ भी नशा है वो दो, ताकि यार दिमाग नहीं चल रहा। देखिए, मैं तो ये बात कह के थक गया हूँ। आप मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे चले जाएं, भरा पड़ा है। मैं ये कहता हूँ कि जो आम नशे हैं ना, शीशा हो गया, गुटखा हो गया, मेनपुड़ी होगी, वेब हो गया, लोग अब इसको फैशन के तौर पर यूज़ कर रहे हैं, फैशन सैम्बल हो गया ये। इसको अब लोग नशा समझते नहीं हैं। 90% आप देखें कैंसर के अस्पतालों में आप चले जाएं, कितने मरीज़ हैं। कल एक छोटा सा बच्चा मैं देख रहा था, IGC का एक इंटरव्यू कर रहा था कि सर मैं खुद कैंसर का मरीज़ हूँ, लेकिन कराची शहर में आज भी कैंसर पैदा करने वाली चीज़ें जिनसे कैंसर होता है, गुटखा, मावा, मेनपुड़ी मिल रहा है, आपने इसके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं करते? एक मासूम बच्चा भी आज भी सवाल करता है। आप यहाँ से नीचे उतरें, अपने ऑफिस से आसपास आपको ये कैंसर का बाइस बनने वाली तमाम चीज़ें बआसानी मिलेंगी। मैं फिर ये कहूँगा कि ये हमें जो वर्कशॉप्स के इनकाद की ज़रूरत है, टीचर्स को चाहिए कि वो स्टूडेंट्स की अवेयरनेस करें कि इन चीज़ों से ये नुकसान आते हैं, सेहत को नुकसान हो रहा है और इससे हमारे आने वाला जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है वो ख़तरे में। आप तीनों के लिए मक्का मुकरमा से मैसेज है कि मैं मिसेस इलाही, मैं इस वक्त मक्का मुकरमा में आपका प्रोग्राम देख रही हूँ और मैं अब थोड़ी देर बाद उम्रे के लिए निकलूँगी। जी, हमारे साथ सफदर भाई हैं, हमारे साथ रोशन भाई हैं, हमारे साथ मेजर नदीम हैं, मुझे ज़ीशान अज़हर कहते हैं, मेरी इंटायर टीम और मेट्रो वन न्यूज़ है। आप प्लीज़ दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। कह रहे हैं कि आज आपका जो स्टेबल पैनल है वाकई में देखकर ऐसा लग रहा है कि हमारा वो दौर वापस आ गया जब हम छोटे थे, जब इस्लाह की बात की जाती थी। बहुत बहुत शुक्रिया जी, ये तीनों क्रेडिट आप तीनों को जाता है। और सफदर के लिए मैं ये कहूँगी कि बेटा तुम बहुत छोटे हो, अपनी हिफाजत किया करो और निकलते हुए सदका दिया करो। शुक्रिया। असल में बहुत से लोग हमारे इस माशरे के अंदर, हर आदमी ये समझता है कि हम जब भी आप हक की बात करेंगे ना तो आपको नुकसान पहुँचाया जाएगा, आपके लिए बुरा सोचा बुरे जाएगा। अनासर तो हैं, सफदर वो कहते हैं। हाँ, बुरे अनासर है, तो इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ मेरा मुल्क का आइन, कानून और इस्लाम मुझे इस बात की इजाज़त देता है। मेरा अल्लाह कहता है कि हक बात कहो और लोगों को बुरी चीज़ से रोको। लेकिन अल्लाह ताला ये भी कहता है कि प्रिकॉशंस भी लें, तो प्रिकॉशंस लेनी चाहिए आपको ना। अगर आपसे देखिए, उन्होंने मोहब्बत में आपकी बात किया। इसी के साथ रोशन भाई, आपसे ये कहा जा रहा है कि क्योंकि हमारे पास 1 मिनट है, मुझे सबको डिवाइड करना है, तो मुझे बताएगा क्या फ्यूचर के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहूँगा कि ये हमारा मुल्क है ना, ये दुनिया का सबसे खूबसूरत मुल्क है और आगे आने वाले दिनों में आप देखेंगे दुनिया में ये इससे अच्छा मुल्क नहीं होगा। इस मुल्क की आज दुनिया में जाके वक्त पता करें कि आज हमारा मुल्क किस जगह पे खड़ा हुआ है। जो लोग इस मुल्क को समझते थे कि मुल्क को इनके लोगों को पहचानते नहीं थे, इनके पासपोर्ट को नहीं पहचानते थे, वो आज हमारे साथ खड़े होकर तस्वीरें खिंचवाना पसंद करते हैं। तो ये हमारा जो मुल्क है, इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में एक और छोटी सी मैं गुजारिश कर दूं कि मुझे लगता है, मेरे अल्लाह की तरफ से मुझे ऐसी कुछ आगाही है कि हमारे मुल्क का कर्जा अनकरीब उतरने वाला है इंशाअल्लाह, और इंशाअल्लाह ताला हमारा मुल्क बहुत तरक्की करेगा। हमारा मुल्क जो है ना, इसमें हमारे जो लोगों को जो है ना, यहाँ से अपने मुल्क से पैसा बाहर नहीं लेके जाना चाहिए। हमारे मुल्क के पैसे अपने मुल्क में इस्तेमाल करें, हमारे मुल्क को तगड़ा करें, हमारे लोगों को तगड़े करें, हमारे हुक्मरानों के साथ दें और हमारे लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करें। इंशाअल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा जी, पाकिस्तान जिंदाबाद। आप तीनों के साथ, मुझे आप तीनों का साथ चाहिए। हमारा एक सेगमेंट है जी मुबारका मुबारका, आपको तो पता है। तो मुबारका मुबारका में सबसे पहले जी सुहेल अहमद की आज बर्थडे, हम आपको बहुत बहुत सालगिरह मुबारक जी, आपको सालगिरह मुबारक हो। इसी के साथ इसके बाद अफशा अली अफशा की आज सालगिरह है। अफशा कहती है कि मैं 21 साल की हो गई, लड़कियां वैसे 25-30 साल 21 की रहती हैं। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। इसके बाद सफदर हुसैन खान गुजरावाला से, वो देख भी रहे हैं। बिल्कुल भाई, मैं आपको विश करूँ, क्यों नाराज़ हो रहा है मेरा भाई, आपको भी मुबारक बहुत ज़्यादा। और सुहेब ने जो है वो क्लास में 2nd पोजीशन लिया अपने मिड टर्म प्रोग्राम में, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और एक भाई हैं जो कि पिछले 5 साल से कोशिश कर रहे थे, एक रिनोनेबल कंपनी, नाम नहीं ले सकता, उसमें आज उनको जॉब मिल गई है, तो बहुत बहुत मुबारक। और ये हमारा एक छोटा सा सेगमेंट है जी, मुबारका ही मुबारका। और मुबारका ही मुबारका में जब तक हमारे साथ जितने भी लोग मौजूद होते हैं वो आपको मुबारक देते हैं।
और आई गेस यहाँ पे वक्त इख्तिताम की तरफ जाता है। सफदर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, रोशन भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मीर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जाते जाते सिर्फ ये बात कि जब भी हाथ उठाएं इंटायर टीम ऑफ मेट्रो वन न्यूज़ को अपनी दुआओं में याद रखें, क्योंकि ये टीम मौजूद है तो हम मौजूद हैं। कैमरे पर भट्ट साहब हैं, अदील भाई, हमारे खुरम भाई, हमारे इरफान भाई, आसिफ भाई और हमारे बासित भाई, रमीज़ खान जो कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं, तमाम इस वक्त लीड करें, तमाम को अपनी दुआ में याद रखिएगा। आज की बात कोई बुरी लगी हो तो मैं तहे दिल से माज़रत ख्वाह, क्योंकि जब इस्लाह की बात आती है तो वहाँ पर नेगेटिव बात भी होती है, पॉजिटिव बात भी होती है। सिर्फ और सिर्फ मकसद इस प्रोग्राम का यही है कि आपके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेरी जाए। पहला दिन है हफ्ते का, अच्छे से गुजारिए, एक्सपो लगी है, मुतबादिल रास्ता इख्तियार कीजिए और अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँचिए। और साथ साथ ये बात कि प्यार बांटने से बढ़ता है और सुकेड़ने से प्यार ख़त्म हो जाता है। जब आप अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करते हैं तो अल्लाह ताला आपको दुगना चुगना अता करता है। इसी दुआ के साथ ये कहूँगा कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। कल फिर मुलाकात होगी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।